آپ کو جمعہ مبارک ہو اور عمران خان صاحب کو بھی بہت بہت جمعہ مبارک ہو۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے جمعہ مبارک تحریک نواز شریف صاحب کے نام سے منسوب ہو گئی تھی، لیکن اب تیسرا جمعہ ہے عمران خان صاحب سے جمعہ تحریک منسوب ہو رہی ہے۔ آج عمران خان صاحب کی تیسری ویڈیو آئی ہے اور جس میں عمران خان صاحب کی سائفر سے متعلق جو گفتگو ہے اس کی ایک اور آڈیو لیک ہو گئی ہے۔ پہلی جو آپ کے سامنے آڈیو آئی تھی جو لیک ہوئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے اس کا بیانیہ بنانا ہے لیکن امریکہ کا نام نہیں لینا اس میں، اور جو دوسری آڈیو آئی تھی اس کے اندر بڑے کلیئر انداز میں عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس کو کیسے بغاوت کے ساتھ اور غداری کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ ہم نے مکس کرنا ہے۔ اور جو آج تیسری جو چیز آئی ہے اس کے اندر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جو الیکشن ہے اور قومی اسمبلی کا، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ان کے خلاف ایک ایشو بن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے 5 بندے خود مینیج کیے ہوئے ہیں اور ساری باتیں میں پبلک کے سامنے نہیں کر سکتا، اور اس میں جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس کے بارے میں وہ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ جو ہے اس میں خود ملوث ہیں اور ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور جلسے میں بیانیہ اور ہے، جو لیکس آ رہی ہیں ان میں بیانیہ اور ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ قوم اس بات پر بڑی حیرت میں ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ صحافی اس طرح حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ جیسے یہ ان کے لیے تاریخ میں پہلی مرتبہ انکشافات اور ہوش ربا قسم کے انکشافات ہو رہے ہیں۔ ہماری پوری تاریخ اس قسم کی لیک سے بھری ہوئی ہے، اور بس خوش قسمتی یہ تھی کہ پہلے ادوار میں سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا اور یہ ساری باتیں جو ایوان شاہی ہوتا تھا اور جو محلاتی سازشیں ہوتی تھیں اور جو اقتدار کی راہداریاں ہوتی تھیں یہ وہاں پر ہی پیدا ہوتی، وہیں جوان ہوتی، وہیں رقص کرتی اور وہیں مرتی اور وہیں دفن ہو جاتی تھیں، لیکن اب سوشل میڈیا کی بدولت یہ چیزیں ساری باہر آ رہی ہیں۔ تو پہلی بات جو ہم نے کرنی ہے، 3 باتیں آج میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں، اور پہلی بات جو ہے کہ یہ جو کچھ عمران خان صاحب کے بارے میں سامنے آ رہا ہے، اور ہمارے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب جو فرمایا کرتے تھے کہ عمران خان صاحب بڑے صادق اور امین ہیں، تو اس نے وہ جو بیانیہ تھا صادق اور امین والا اس کو تو اس طرح اڑا کے رکھ دیا ہے جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کھیلا جاتا ہے۔ تو یہ تو ساری کہانی ختم ہو گئی، اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے سازشی تھیوریز بنائی گئی تھیں اور پوری کہانی جو تھی وہ رچائی گئی تھی۔ سلیم صافی صاحب نے اس موقع پر یہ بات کہی تھی کہ یہ جو سائفر والی کہانی ہے، مطلب جس میں خط لکھا گیا اور یہ ساری چیزیں ہوئیں، تو یہ سارا من گھڑت ہے، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو میں صحافت چھوڑ دوں گا۔ تو ابھی جو حالیہ لیکس آئی ہیں اس میں سلیم صافی صاحب کا جو مقدمہ تھا وہ بالکل ثابت ہوا کہ کوئی ایسا خط نہیں لکھا گیا تھا، اور وہ خط سارے کا سارا بنایا گیا تھا۔ اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سائفر 2 قسم کے جو کیبلز ہیں وہ آتی ہیں، عموماً اس میں سفارتی لینگویج استعمال کی جاتی ہے، اور جو سائفر ہوتا ہے یہ اصل میں کوڈ ورڈز میں گفتگو ہوتی ہے، اور کوڈ ورڈز کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، جس کے لیے فارن آفس کے اندر بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بہت ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں جو اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں، اور ڈی کوڈ کرنے کے بعد اس کی جو کاپی ہوتی ہے، جو ڈی کوڈ کیا ہوا ہوتا ہے مواد، اسے پھر وہ صدر کو، وزیر اعظم کو، آرمی چیف کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو، ڈی جی ایم آئی کو، یا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھجوا دیا جاتا ہے، اور اسے 1 مہینے کے اندر ان لوگوں کو ذمہ داری کے ساتھ واپس فارن آفس کو بھی بھجوانا ہوتا ہے۔ لیکن آپ کے تو علم میں ہے کہ جو یہ خط تھا یہ تو عمران خان صاحب سے گم ہی ہو گیا، اور وہ کیسے گم ہوا؟ اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ 6 مہینے تک تو موجودہ حکومت ہے یہ آ گئی تھی، تو پہلے شروع میں کیوں نہیں اس پر بات کی گئی تھی، اور خط کیسے گم ہو گیا؟ تو پوری کہانی یعنی گزشتہ 7 مہینے سے پوری قوم جس جھنجھلاہٹ کا شکار ہے، اور امریکہ مداخلت کر رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، وہ ساری کی ساری کہانی اس میں جو شان مسالہ تھا وہ بھی ڈالا گیا تھا، اس میں چنا چاٹ بھی ڈالا گیا تھا، اس میں بنوں کا مسالہ بھی ڈالا گیا تھا، اس میں بہت سی رنگ دار مرچیں استعمال کی گئی تھیں کہ اس کا جو ہے نا کلر بڑا اچھا ہو گیا اور تری بڑی خوبصورت لگے، تو سارا کچھ پتہ چلا کہ یہ ایک پورا فیک قسم کا سارا ماحول جو ہے وہ بنایا گیا تھا، اور اصل میں یہ جو کہانی تھی کچھ بھی نہیں تھی۔ اچھا، پھر دوسرا جو خان صاحب نے جو آڈیو لیکس ہمارے سامنے آئی ہیں اس کے اندر یہ چیز ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ خان صاحب مطلب ایک طرح سے ملکوں کے درمیان معاملات جو تھے، تعلقات، ان کو خراب کرنے میں بھی انہوں نے اپنی سیاست کی بھینٹ چڑھا دیا،
ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو بھی۔ اور تیسری جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے پوری پاکستانی قوم کو ایک طرف سے مشتعل کیا اور اشتعال کی فضا کو اس قدر بڑھا دیا کہ جس سے پاکستان کے اندر جو انتشار ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہوا اور پرابلم کریٹ ہوئی۔ اچھا، یہ ایشو اب یہ ہے کہ خان صاحب اس حوالے سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کی سیاسی جماعت جو ہے وہ باقاعدہ ایک فرقے میں بدل چکی ہے۔ اور ہم یہ کہہ رہے تھے نا کہ ایک دور میں پیپلز پارٹی کے بارے میں کہ ان کے پاس جہالے ہوتے ہیں، تو اب خان صاحب کے پاس پورا ایک کلٹ ہے اور ایک پورا فرقہ ہے، اور اس فرقے کی نفسیات بڑی عجیب و غریب ہیں۔ وہ جب اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو پھر اس کا نقطہ نظر اور ہو جاتا ہے، جب اس کے اینٹی کوئی چیز آتی ہے تو پھر نقطہ نظر اور ہو جاتا ہے۔ وہ عمران خان صاحب جب جج کو دھمکیاں دے رہے ہیں تو وہی کہتے ہیں دیکھو یہ وہ شخص ہونا چاہیے، ایسا لیڈر ہونا چاہیے جو ججوں کو دھمکیاں دیتا ہے۔ اور عمران صاحب جب معافی مانگتے ہیں تو کہتے ہیں کتنا ہمبل آدمی ہے، کتنا معصوم آدمی ہے، دیکھو معافی مانگ لی۔ کیا نواز شریف نے کبھی معافی مانگی؟ کیا زرداری صاحب نے کبھی معافی مانگی؟ تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کا بڑا عجیب و غریب قسم کا سارا۔ اور جب وہ کہا گیا کہ فارن فنڈنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی، وہ جو غلط تھا سارا ایشو، تو اس وقت کہتے تھے کہ سارا جھوٹ ہے۔ جب ثابت ہوگی کہ ہاں اس میں ملوث ہے، تو پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے عظیم کارکنان یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ یہ بتایا نا کہ وہ کس لیے کی تھی، اپنے ملک کے لیے کیا نا۔ تو ان کا جو آرگومنٹ ہے کیونکہ فرقہ وارانہ ذہن جو ہوتا ہے وہ ہر طرف سے اپنے لیے دلیل نکالتا ہے اور منطقی استدلال جو ہے اس کو استعمال کر کے وہ اپنے لیے مزے کی جو چیزیں ہیں وہ لے کر آ جاتا ہے۔ اب یہ جو خان صاحب کی ابھی آئی ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہیکر نے، پتہ نہیں یہ ہیکر کون ہے، اس پر تو ہم تھوڑی سی بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو دوسری جو آڈیو لیک تھی اس میں خان صاحب نے کہا تھا کہ جو ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے اس پر بڑی خان صاحب نے گفتگو کی اور پھر لوگوں کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی دیکھیں پبلک ہمارے ساتھ بیٹھی ہے اور پبلک کے پریشر سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہائی پریشر جو ہے نا وہ بنایا جائے کہ جو برانڈڈ ہو، اور آپ نے برانڈ کرنا ہے میر جعفر و میر صادق، یعنی اپنے مخالفین کو میر جعفر و میر صادق کہہ کر آپ نے برانڈ کرنا ہے اور ان کو وہاں پر جا کے نا لوگوں کو جو اسپون فیڈنگ جو اسے کہتے ہیں چمچ کے ساتھ نا منہ میں ایسے کر کے ڈالنا ہے کہ تاکہ لوگ صرف آپ ہی کی بات سنیں۔ اور سوشل میڈیا کا بڑا زبردست قسم کا استعمال کر کے انہوں نے پورا ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ جو تحریک انصاف سے وابستہ نوجوان ہیں وہ اسی چیز کو آخری حق، آخری سچ سمجھتے ہیں اور اسی کے اندر سے وہی ساری چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کا سارا بیانیہ مر چکا تھا، عمران خان صاحب کی حکومت ڈیڈ ہو چکی تھی اور شیخ رشید صاحب اور خود عمران خان صاحب بھی ایک تقریر میں کہہ چکے تھے کہ لوگ ہمارے مخالف ہو چکے تھے۔ تو اس وقت یہ پنگا لینے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ نے ایک مردہ گھوڑے کے اندر جان ڈال دی ہے اور آپ نے ایک ایسی گورنمنٹ جو بالکل اپنے بوجھ سے ختم ہو رہی تھی آپ نے اس کو دوبارہ سے زندہ کیا۔ تو میں اس حماقت پر ان لوگوں کو بھی اسی طرح کا سلام پیش کرتا ہوں جس طرح کا کرنا چاہیے کہ جنہوں نے یہ پنگا لیا، اور ان لوگوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ جو فہم و فراست کے پہاڑ بیٹھے ہوئے تھے پی ڈی ایم کے اندر، پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کے اندر، کہ انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا صورت ہے۔ اب انہوں نے ایک بیانیہ بنایا ہے بہرحال کہ اگر ہم اس وقت ملک کو نہ بچاتے تو ملک کا بڑا نقصان ہو جاتا، تو کون سا آپ نے بچا لیا؟ آپ تو 2 مہینے بعد الیکشن میں جانا چاہ رہے تھے، آپ کو تو سارا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا اس بیانیے نے، اور جو 75 سال سے آپ نے اس پوری قوم کو الو بنانے کے لیے سبق پڑھائے تھے، بہت سے مغالطے جو تھے ان کو آپ نے پوری قوم کو فیڈ کیا تھا، وہ سارے کی ساری جو پکی ہوئی فصل ہے نا عمران خان صاحب اس فصل سے سب کچھ حاصل کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہیکر ہے یہ کون ہے؟ اگر یہ ہیکر اندر کا نہیں ہے باہر کا ہے تو پھر تو ملک کی سلامتی بالکل کویسچنیبل ہے کہ آپ کی ساری باتیں جتنی میری لیک ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ ہیکر تو لگتا ہے کہ یہ بڑا نمازی پرہیزگار آدمی ہے اور جمعے کی نماز سے پہلے یہ جمعے کی نماز کے بعد یہ آڈیو لیک کرتا ہے، اور زیادہ اس کا رجحان جو ہے وہ جمعے سے پہلے کا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایمان اور تقوی رکھنے والا پرہیزگار جو ہیکر ہے تو یہ مطلب کوئی اندر کا ہی آدمی ہے جو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اور ابھی تک ہمارے سامنے شہباز شریف صاحب کی اور مریم صاحبہ کی اور وہ جو ایشو تھا جو گفتگو کر رہے تھے اس کے بارے میں ہمارے پاس کلیئر کٹ انفارمیشن نہیں آئی۔ تو ہمارے ہاں ساری تحقیقات جو ہیں وہ شور اٹھتا ہے، بہت سی باتیں ہوتی ہیں اور آخر میں جا کے ساری کی ساری باتیں فائلوں میں دفن ہو جاتی ہیں، تو پتہ نہیں چل رہا۔ تو بنیادی سوال یہ ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم کی
ہاؤس میں جو گفتگو ہے وہ کیسے اوپن ہو رہی ہے. یہ اخلاقی سوال بھی ہے, یہ قانونی سوال بھی ہے, یہ ملک کی سیکورٹی کا سوال بھی ہے, قومی مفاد کا سوال بھی ہے. تو یہ سوال سب سے زیادہ اہم ہے. یہ جو باتیں ہو رہی ہیں, اس کو خرید دو, اس کو بیچ دو, یہ کر دو, تو یہ تو خدا کا خوف کریں. کچھ صحافی اس طرح حیرت کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ جیسے انہیں پتہ ہی نہیں ہے اور اتنی روٹی کی چیچو بولتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی. آپ کو نہیں پتا کہ سینٹ کے الیکشن کیسے ہوتے ہیں اس ملک میں. آپ کو نہیں پتا کہ جو دوسرے الیکشن ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. جو قوم 2018 کا الیکشن دیکھ لے, اور بینظیر بھٹو صاحبہ ہمیشہ یہ کہتی ہیں میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. وہ کیسے دھاندلی ہوتی تھی؟ سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں, سارے الیکشنز کے اندر یہی ہوتا ہے. اب بلوچستان میں باب پارٹی کو 15-20 دن پہلے بنتی ہے الیکشن سے, اور وہ الیکشن میں کلین سویپ کر جاتی ہے. اور مزے کی بات ہے, اس کا نام ہے بلوچستان عوامی پارٹی. خیبر پختونخوا میں 4 سیٹیں لے رہی تھی, جو کوئی توک ہی نہیں بنتا بلوچستان کا, بھائی وہ پارٹی نہیں ہے, وہاں پر بھی وہ سیٹیں لے جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ خام خواہ حیران ہونے کے ڈرامے بازیاں نہ کریں, اور قوم کو اصل سوال بتائیں کہ یہ ہیکر کون ہے. اور جس دن یہ ہیکر کا پتہ چلا تو بہت سے جو ایشوز ہیں وہ ہمارے حل ہو جائیں گے.